بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد الرسول اللہ کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی کہ اس مقدس چادر پر رسول اللہ کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا، باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ صفوان، مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور 2-3 اور آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان کی طرف بڑھی اور ان کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا، میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی۔ بزدل بوڑھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی مونچھیں چھوڑ کر اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے ہو جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا، ابو سفیان جیسے بدھ بن گیا ہو۔ اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ صفوان نے کہا، ہم لڑیں گے ہند، اسے جانے دے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان خاموش رہے۔ شام تک اہل قریش 2 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکی تھی۔ فاختہ نے صفوان سے پوچھا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ اگر فرما برداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ فاختہ نے پوچھا، کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خاوند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ،
میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں، لاش تمہاری ہوئی یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو، قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے لڑائی نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے، میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں فاختہ۔ پھر میری ایک بات مان لو، خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے، میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان، تو پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے، وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم نے ایک اور انتظام کیا، انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے، انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی، ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا، وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کے جا رہے تھے کہ مسلمان مراء الظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شبخون ماریں اور 2 اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے گا کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک راستہ دے دیا گیا، انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی، اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ حضور کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانشکار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی ایک یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکام دیے وہ یہ تھے
कुरैश दिफा में ना लड़े तो उन पर हाथ ना उठाया जाए, अमन का जवाब पुरअमन तरीके से दिया जाए, अगर कहीं झड़प हो जाए तो जख्मियों को कत्ल ना किया जाए बल्कि उनकी मरहम पट्टी और देखभाल की जाए, लड़ने वालों में जो पकड़ा जाए उस पर तशद्दुद ना किया जाए और ना उसे कत्ल किया जाए, उसे जंगी कैदी भी ना समझा जाए, अगर उनमें से कोई भाग निकले तो उसे भाग जाने दिया जाए। इस्लामी लश्कर के चारों हिस्सों को पेशकदमी का हुक्म दे दिया गया। 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी बमुताबिक 11 जनवरी सन 630 ईस्वी का दिन था जब इस्लामी लश्कर के 3 हिस्से अपने रास्तों से गुजर कर मक्का में दाखिल हो गए। किसी तरफ से उन पर एक तीर भी ना आया, शहर का कोई दिफा ना था, कुरैश की कोई तलवार नयाम से बाहर ना निकली, लोग घरों में बंद रहे, किसी किसी मकान की छत पर कोई औरत या बच्चे खड़े नजर आते थे, मुसलमान चौकन्ने थे, शहर का सुकूत मशकूक और डरावना था, ऐसे लगता था जैसे उस सुकूत से कोई तूफान उठने वाला हो, पर शहर से कोई तूफान ना उठा। तूफान उठाने वाले 2 आदमी थे, एक अकरमा और दूसरा सफवान, दोनों शहर में नहीं थे, कई और आदमी शहर में नहीं थे, वो करीब ही कहीं छुपे हुए थे, वो रात को बाहर निकल गए थे, उनके साथ तीरंदाज भी थे। ये एक जैश था जो उस पहाड़ी रास्ते के करीब जा पहुंचा था जो खालिद के दस्ते की पेशकदमी का रास्ता था। अकरमा और सफान को मालूम नहीं था कि इस इस्लामी दस्ते के कायद खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। अकरमा और सफान का एक आदमी कहीं बुलंदी पर था, उसने खालिद को पहचान लिया और ऊपर से दौड़ता नीचे गया। उस आदमी ने सफवान से कहा, ए सफवान, क्या तू हमें इजाजत देगा कि तेरी बीवी के भाई को हम कत्ल कर दें? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने खालिद को देखा है। सफवान ने कहा, अपने कबीले की इज्जत और गैरत से बढ़कर मुझे कोई और अजीज नहीं है। अगर खालिद मेरी बहन का खामिन होता तो आज मैं अपनी बहन को भी बेवा कर देता। अकरमा ने कहा, मत देखो कौन किसका भाई, किसका बाप और किसका खामिन है। खालिद मेरा भी कुछ लगता है, खालिद मेरा भी कुछ लगता है, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दस्ता और आगे आया तो उस पर तीरों की पहली बौछार आई। खालिद ने अपने दस्ते को रोक लिया। खालिद ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ए अहले कुरैश, हमें रास्ता दे दोगे तो महफूज रहोगे। हमारे रसूल अल्लाह का हुक्म है कि उस पर हाथ ना उठाना जो तुम पर हाथ नहीं उठाता। क्या तुम्हें अपनी जाने अजीज नहीं? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। तीरों की एक और बौछार आई। अकरमा ने ललकार कर कहा, हम तेरे रसूलल्लाह के हुक्म के पाबंद नहीं खालिद, हिम्मत कर और आगे आ। हम हैं तुम्हारे पुराने दोस्त सफान और अकरमा, तू मक्का में जिंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। खालिद ने तीरों की दूसरी बौछार से मालूम कर लिया था, खालिद ने तीरों की दूसरी बौछार से मालूम कर लिया था कि दुश्मन कहाँ है। खालिद ने अपने दस्ते को रोक कर पीछे हटा लिया और अपने कुछ आदमियों को पहाड़ियों के ऊपर से आगे बढ़ने और तीरंदाजों पर हमला करने के लिए भेज दिया। अकरमा और सफान खालिद के उन आदमियों को ना देख सके। थोड़ी सी देर में ये आदमी दुश्मन के सर पर जा पहुंचे। वादी से खालिद ने हल्ला बोल दिया जो इस कदर तेज और शदीद था कि कुरैश के पांव उखड़ गए। खालिद ने ऊपर से भी हमला कराया था और नीचे से भी। खालिद ललकार रहे थे, कहाँ हो अकरमा, कहाँ हो सफवान? वो दोनों कहीं भी नहीं थे। वो
خالد کے حلے کتاب نہ لا سکے اور خالد کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے اور ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا۔ پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئیں۔ مختصر سی اس جڑپ میں 2 مسلمان جبش رضی اللہ تعالی عنہ بن اشر اور کوز بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد کا دستہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی، پھر خالد کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا، وہ خبر لایا کہ خالد 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہا ہے اور اس کے دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔ رسول کریم نے سنا تو آپ بہت برہم ہوئے۔ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد جنگ و جدل کا دل دادا ہے، اس نے بغیر اشتعال کے لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ نے انہیں بلا کر پوچھا۔ خالد کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بوچھاڑ پھینک دی۔ رسول خدا نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد نے شروع نہیں کی تھی، مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہمراہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رسول کریم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا، بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہو گئے، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کو جادوگر کہے یا آپ پر بپتی کسے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پرامن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، اہل قریش خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں، وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے۔ حضور نے کہا، اپنے گھروں کو جاؤ، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی، ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے، ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی، آپ نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آیا، باطل چلا گیا، بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل
قبائل کے لوگ قبول اسلام کے لیے آتے رہے۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد کے سپرد کیا۔ خالد نے اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں۔ خالد نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد اس کے پیچھے گئے، ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دیں۔ پروہت داڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھیں۔ خالد نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اس دیوی کو مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟